آ، آپ کے ساتھ ایک بندے نے مناظرہ کیا تھا پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پچھلے ہفتے اہل ہوں سنت سے۔ ہوں تو بیسیکلی میں یورپ سے ہوں، یورپ سے آپ سے ہوں بات کر رہا ہوں۔ ہوں۔ تو کیا آ، نام تھا مناظر وہ کا؟ اہل سنت سے تھے، ان کا نام سفیر الحسینی صاحب تھا۔ وہ 2 ہفتے نہیں تھا، بہت پہلے تھا وہ۔ جی، تو میں آپ کو انہی کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ سے امامت منصوص من اللہ پہ کافی ایک ہاں ہاں، لمبی چوڑی بحث کی تھی جی اور جی آپ جی، سے پروف مانگے تھے کہ ہاں ہاں امامت منصوص من اللہ کو اگر اہل سنت تحقیق کرنے والے یا تحقیق کے بغیر جو عام لوگ ہیں وہ مانتے ہیں جی کافر جی، ہیں یا مسلم سمجھ ہیں، گیا یہ سمجھ وہ گیا۔ اس نے بڑی ہوں، آپ سے ایک بحث کی تھی۔ ہاں ہاں تو میں آپ سے ان کی ایک جو ہے ڈیٹیل شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھ کس قسم کی آ کے باتیں کرتے ہیں، آپ سے آ کے پروف مانگتے ہیں امامت منصوص من اللہ کی۔ تو ہوں حالانکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ سے پروف مانگیں، تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ میں مولا علی علیہ السلام کو حق کا امام مانتا ہوں، جمل و صفین میں جو ہے ہوں وہ ان کو حق پہ مانتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ قاتلین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اپنا جو ہے وہ لیڈر مانتا ہے، ان کو رشد و ہدایت پہ مانتا ہے۔ تو ہوں اس نے وہی کام جو ہے ہمارے ساتھ دہرایا۔ ہم مولا علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، یعنی حیدر اقرار ہیں، اور میرے ساتھ ایک بھائی ہیں امان سے، مسقط سے۔ ہوں۔ تو انہوں نے ہم سے جو ہے وہ پیسے مال کھایا ہے، پیسے لوٹے ہیں یورپ میں بلانے کے لیے۔ ہم آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آڈینس آپ کو سن رہی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کس قسم کا بندہ ہے اور کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا پھر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس نے آپ کے ساتھ بات کی تھی، آپ نے اس کو کافی وقت دیا کہ امام منصور صلی اللہ پہ آپ کے ساتھ بات کرے۔ تو آپ آپ کی نے غلطی ہے نا، اس ایک شخص کو نہیں جانتے کیوں اس کو پیسہ کیوں دیا بھائی؟ اگر نہیں جی جانتے اس کو۔ بالکل یہ غلطی ہے، لیکن اسی غلطی کو ہم جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے، اور اگر مستقبل میں وہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہے تو کم از کم آپ کے پاس یہ بات ہو، وہ آپ کر سکیں کہ بھائی صرف تم اس کا کس ذکر منہ کا پہ بات بات کر کر رہے رہے ہو ہو، میرے ساتھ؟ میں اس سے ذکر کروں تو فائدہ ہی نہیں، وہ کہے گا کہ جھوٹ کہہ رہا ہے نا، تو نہیں کہے گا کہ میں نے پیسہ نہیں، ہمارے پاس پروف دیا۔ ہے سر، ہمارے پاس پروف ہے۔ ٹھیک 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 ہے بھائی، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ خود نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنا دفاع پیش کریں، تو مجھے اس کا نہیں بالکل معلوم۔ وہ ہاں جی، خدا ان کی لیکن ہدایت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرے بھائی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک دو سوال بھی ہیں، کیا ٹائم ہے اس وقت تھوڑا سا؟ ایک سوال کرو، ایک سوال، زیادہ نہیں۔ ٹھیک، سوال ایک ہی ہے۔ پھر سوال یہ ہے حسن اللہ یاری صاحب، جیسے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک تاریخی بات ہے کہ مولا علیہ السلام سے ان کا حق چھینا گیا، غصب کیا لوگوں نے ان کا حق خلافت۔ تو کیا ہوتا کہ اگر یہ مولا علیہ السلام کو ان کا حق مل جاتا، اسلام کا نقشہ کیا اس وقت ہوتا، قرآن محفوظ رہ جاتا، اس طرح ہوں۔ کی آج حکومت جو ہے اختلافات میں جکڑی ہوئی ہے، اس کا کیا نقشہ ہوتا؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت مہربانی۔ اس کا جواب سلمان کے کلام سے ہے۔ سلمان نے، اگر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا حق نہیں چھینا جاتا اور صحابہ ان کی اتباع کرتے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پہلی بات ہے کہ امت میں اختلافات پیدا نہ ہوتے، مختلف فرقے نہ بنتے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سب ہدایت کے راستے پہ ہوتے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام حتماً پوری دنیا کو اسلام کے پرچم کے نیچے، اور وہ کون سا اسلام؟ وہ اسلام جس میں کسی قسم کی گمراہی نہیں ہے، کسی قسم کا تفرق نہیں ہے، کسی قسم کی ضلالت نہیں ہے، وہ سب اس کے اندر لاتے، اور علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی بشر کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، دنیائی علم ہو یا اخروی علم ہو، اس کی ہدایت کرتے ہیں، اس کی ہدایت کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سوچیں کہ بشر کو ابھی جو ہے مثلا پچھلے 150-200 سال میں ٹیکنالوجی کتنی پیش رفت ہوئی ہے، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں ہوتے، ان سے پوچھتے لوگ، ان سے پوچھتے ہیں، جبرائیل ان کے پاس آتا ہے، سائنٹسٹ اپنے مشکل ترین سوالات ان سے کرتے ہیں، ٹیکنالوجی کے مشکل ترین حل کیا ہیں وہ بتا دیتے لوگوں کو اللہ کے علم سے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ کی ہدایت سے وہ بتا دیتے، تو بشر ابھی آپ سوچیں کہ ہماری ٹیکنالوجی کتنی آگے چلی جاتی،
تو آپ سوچیں کہ اگر یہ چیزیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی کہ وہ سب تربیت کرتے، وہ علم جس میں کسی قسم کا جہل نہیں، دنیائی علم بھی اخروی علم بھی، یعنی دنیا جنت بن جاتی، دنیا بالکل جنت بن جاتی۔ اچھا، سلمان نے مجھے مل جائے حدیث مل جائے، سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اچھا یہ کتاب الاحتجاج للطبرسی رحمہ اللہ ہے، جلد نمبر 1، چھاپ اسوا قم اسوا میں چھپی ہے یہ کتاب۔ یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے، احتجاج و اثنی عشر۔ احتجاج بولتے ہیں استدلال کو، عربی زبان میں احتجاج کا مطلب وہ نہیں ہے جو اردو زبان میں آپ احتجاج سمجھتے ہیں نا کہ کوئی احتجاج کرتا ہے۔ احتجاج کا مطلب ہے استدلال، بیان کرنا، اتمام حجت کرنا۔ 12 صحابیوں کا اتمام حجت کرنا جنہوں نے ابو بکر کی خلافت سے اس کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا، ان میں سے ایک سلمان ہے۔ سلمان نے خطبہ دیا تھا، کہا تھا یا ابا بکر الی من تسند امرک اذا نزل بک ما لا تعرفه والی من تفرغ اذا سئلت عما لا تعلمه۔ اے ابو بکر تو خلیفہ بن گیا ہے، خلافت کا ادعا کرتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد، ثقیفہ بنی ساعدہ کے فوراً بعد جن لوگوں نے مخالفت کی تھی کہ ابو بکر خلیفہ نہ بنے، انہوں نے مسجد میں آ کر انہوں نے استدلال کیا تھا۔ ان میں سے ایک سلمان تھے، سب کے سامنے سلمان نے فرمایا تھا کہ اے ابو بکر، اگر تجھ پہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے جس کا تو جواب نہیں جانتا، کوئی تجھ سے ایسا سوال کرے جس کا تو جواب نہیں جانتا، تو کس کی طرف رجوع کرو گے؟ بلے ومن عذرك في التقدم على من هو اعلم منك واقرب الى رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ واعلم بتاویل کتاب اللہ عز وجل وسنت نبیہ۔ تیرے پاس کیا عذر ہے اس شخص پہ تم مقدم ہوئے ہو جو تجھ سے عالم ہے، تجھ سے بہتر دین کو جانتا ہے اور تجھ سے اقرب ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ بلی ومن قدمه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حیاتی واوصاکم به عند وفاتہ، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کے لیے مقدم فرمایا اور جس کی امامت کی وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ بہرحال وہ جملہ یہ ہے، ایک صحابی کا جملہ ہے میں، کہ اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کو نہ توڑو اور اس شخص کی اطاعت کرو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں پر امام بنایا ہے، تو کیا ہوگا؟ بھلے آسمان اور زمین سے تم پہ برکات نازل ہوں اور پوری دنیا پر اسلام کی حکومت ہوگی، اور اس طرح کے الفاظ ان کے تھے۔ ابھی الفاظ مجھے نہیں مل رہے، میں ابھی ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں۔ اور آپ کی طاعت کرتے آسمان کے پرندے اور سمندر میں جو مچھلی ہیں وہ آپ کی طاعت کریں گے اگر ان کی آپ بات مان لو، تو بہت بڑی سعادات کا وہ وعدہ دے رہے تھے، لیکن میں ابھی مجھے وہ صفحہ نہیں مل رہا۔ بہرحال میں نے کہہ دیا آپ کی خدمت میں، جواب مل گیا آپ